سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں، تو حضور باب تشائی کوئی نہیں۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا۔ درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو دو فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ۔ یہ سارے سنت اعمال ہیں، ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے۔ پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا، تو ظاہر حفظ اسی کو ہوگی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں، اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا۔ قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے، لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں
اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے. جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح و شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی بھی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھے، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھے، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھے، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس. یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے، تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا.
وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا, پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لیں میں نے مردوں کو زندہ کر دیا, میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی, یہ سچی بات ہے, لیکن یہ آزمائش ہو. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو, بہروپیہ. دجال بہروپیہ, جو اصل میں نہیں ہے, اصل مسایہ نہیں ہے, جعلی مسایہ. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے, قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا, بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں, اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے, وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی, وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا, اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا, اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں. مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی. تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، 1 ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ 1 دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے، لام الگ سے اور میم الگ سے. تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے.
فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو نام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لیں، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر،
اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں، اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو
تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ